الفاظ اور محاورات کا درست استعمال۔ خط و کتابت کیوں غلط ہے؟ خط کتابت کو خط و کتابت لکھنا اس لیے غلط ہے کہ یہ دراصل کتابت خط کی مقلوب صورت ہے۔ کتابت کے معنی لکھنا اور کتابت خط کا مطلب ہوا خط لکھنا۔ جب یہ ترکیب مقلوب صورت میں یعنی اضافت کے بغیر اور پلٹی ہوئی حالت میں آئی تو خط کتابت کی ترکیب بنی، یعنی خط لکھنا۔ اب بتائیں کہ خط اور کتابت کیسے درست ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اور کے معنی میں ہے اور خط و کتابت کا مفہوم ہوگا۔ خط اور لکھنا جو بے معنی بات ہے، گویا خط درست ہے، خط اور کتابت غلط ہے۔ پیش لفظ نہیں، پیش لفظار دو یا میں پی ایچ ڈی کرنے والی ایک طالب علمہ نے پیش لفظ کو پیش لفظ یعنی اضافت کے زیر کے ساتھ پڑھا تو کلیجہ پیٹ گیا۔ اگر اردو میں پی ایچ ڈی کرنے والوں کا یہ عالم ہے تو عام لوگوں کا مذکور کیا؟ اس ترکیب میں بھی الفاظ کی ترکیب پلٹ گئی ہے، اور یہ پہلے لفظ پیش تھا۔ پیش کا مطلب ہے آگے، لفظ پیش کا مطلب ہے جو لفظ پہلے یا آگے آئے۔ اضافت جب مقلوب ہوئی تو زیر نکل گیا، الفاظ کی تراکیب الٹی اور تراکیب بن گئی۔ پیش لفظ اصل کتابت سے پہلے دیباچے یا مقدمے وغیرہ کو اس لیے پیش لفظ کہتے ہیں کہ وہ گویا پہلا لفظ یا پہلی بات ہوتی ہے۔ پیش لفظ کو پیش لفظ لکھنا اور بولنا افسوسناک ہی کہا جا سکتا ہے، بصد ادب تو نہیں۔ بصد ادب پیش لفظ کو پیش لفظ بولنے والی تو خیر طالب علمہ تھی، لیکن جب اردو کے ایک پروفیسر صاحب کو بصد ادب بولتے سنا تو نہ پوچھیے کیسا جی جلا، اور اردو کی حالت زار کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ یہاں بھی اضافت کی کوئی ضرورت نہیں۔ با یا با کا مطلب ہے سے۔ بصد ادب یعنی سو۔ ادب سے مراد یہ ہے کہ بہت ادب سے، بہت احترام سے، تعظیم کا اظہار کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ ان پروفیسر صاحب سے تو کچھ کہنا سوائے ادب ہوتا، لیکن آپ سے بصد ادب درخواست ہے کہ اسے بصد ادب بولا کیجیے، یعنی اضافت کے بغیر ہی یہ درست ہے، چشم زدن نہیں چشم زد۔ چشم زدن کی ترکیب بھی ان دونوں شامت ہوئی ہے، اور لوگ اسے چشم زدن یعنی میم کے نیچے اضافت کے زیر کے ساتھ پڑھنے لگے ہیں۔ زدن فارسی کا مصدر ہے، اس کے معنی ہے مارنا۔ زدن ہی سے زدہ مارا ہوا جیسے افت زدہ، زن مارنے والا جیسے شمشیر زن، زدگی لگنے کی حالت یا کیفیت جیسے خواصدگی جیسے تراکیب بنی ہے۔ آتش زدگی اور فاقہ زدہ میں بھی یہی زدن ہے، جو شکل بدل کر آ رہا ہے۔ غم زدہ کا مطلب ہے غم کا مارا۔ شمشیر زنی، رازن، نقب زنی، زد و کوب، سکہ زن، زبازد، خاص و عام سرزنش، نامزد جس کو ملا کر یعنی نامزد لکھا جاتا ہے۔ حیرت زدہ، خوف زدہ اور قلم زد میں کبھی یہی زدن مختلف انداز میں جلوہ دکھا رہا ہے، بلکہ خندزن یعنی ہنستا ہوا ہے۔ فارسی میں ایک اور زن بھی ہے، مگر وہ الگ لفظ ہے اور اس کے معنی ہے عورت۔ چشم کا مطلب ہے آنکھ، تو چشم زن کا مطلب ہوا آنکھ مارنا۔ یہ پلک جھپکانا کے معنی میں بھی آتا ہے، گویا چشم زدن میں کا مطلب ہوا پلک جھپکتے میں، یعنی فوراً اتنی دیر میں جتنی دیر پلک جھپکنے میں لگتی ہے ایک لمحے میں، تو درست تلفظ ہوگا۔ چشم زدن بغیر اضافت کے
اس کا استعمال یوں ہوگا کہ رازنی کا یہ واقعہ چشم زدن میں پیش آیا، یعنی ایک لمحے میں بہت تیزی سے